یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، قبول تو ہو جاتی ہے مگر وہ چیز نہیں ملتی جو انسان اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے عوض میں انسان پر آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تو 40 سال سے اپنے رب کو پکار رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، میری تو دعا سنی نہیں جاتی، میری دعا کی شنوائی نہیں ہوتی۔ بھائی دعا آپ کی قبول ہو گئی، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا معلوم کہ ہماری پیٹھ پیچھے کتنی مصیبتیں، کتنے آلام، کتنی تکلیفیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض میں ٹال دیتے ہیں، اور میں کہتا رہ گیا کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ وہی دعا تو قبول ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کا وہ چیز تو نہیں ملتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو روز آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگتا رہ گیا، دنیا میں وہ مانگت آپ کی پوری نہیں ہوئی، اب آخرت میں مجھ سے اجر لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں گے۔ شاید وہ وقت ایسا ہوگا انسان کہتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی کہ میرا اللہ مجھے آخرت میں نواز دیتا۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ دعا کرنے کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ لگے کہ پھر تو ہم بہت زیادہ اپنے اللہ سے دعائیں کریں گے، بہت زیادہ اپنے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ فرمایا اللہ اکثر، اگر آپ زیادہ کریں گے تو اس کے خزانے بھی بھرے پڑے ہیں، اس کے خزانے بھی بھرے پڑے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن و انس سارے کے سارے چٹیل میدان میں جمع ہو جائے۔ ذرا توجہ فرمائیے، بہت خوبصورت، نہایت خوبصورت حدیث ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، کل کائنات، جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی بولی اور اپنی اپنی زبان میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ کیا کہا؟ ہر ایک اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی بولی میں اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کرے، اللہ ہر ایک کی سن کر اس کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی سمندر میں ڈبوئیں جو اپنے ساتھ پانی لاتی ہے میرے رب کے خزانے ہیں۔ ہم نے تو اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھا، وہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے اس کو پکارا ہی نہیں، اس سے دعائیں نہیں کی۔ یہ تھا کہ اگر مریم کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ اولاد مل سکتی ہے۔ پھر اللہ نے خوشخبری سنائی، سارا قرآن نے یہ واقعہ ذکر کر دیا۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب کا محتاج، اسباب تو میرے اللہ کے پیدا کردہ ہیں نا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا جی، تو یہ ابو داود کے اندر حدیث ہے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید کا، اسنادہ جید۔ سید عائشہ بیان کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ قحط سالی پڑ گئی، لوگ آپ کے پاس آئے، محبوب بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کہ ہم فلاں دن نماز استسقاء کے لیے نکلیں گے۔ اچھا جی، اس موقع میں نبی پاک نے بڑی پیاری بات کی ہے، قد امرکم اللہ عز و جل ان تدعوہ ووعدکم ان یستجیب لکم، تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اور وہ تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میرے رب کو لطف و کرم ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہارا رب کہتا ہے۔ اس لیے رب کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک احساس بیدار کرنے، احساس کیا تھا؟ بھائی یہ ہمارے رب ہے جس نے عدم سے وجود بخشا، ہم دنیا میں نہیں تھے، ہمیں دنیا میں لایا، پھر اس کی نعمتوں پر ہم قائم و دائم ہیں۔ کیا خیال ہے اللہ ہمیں کھلائے پلائے نہیں تو ہم اپنی زندگی کو باہر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں نہ رکھ سکتے۔ آکسیجن کی کمی ہو جائے تو انسان جاتا ہے، جان جاتی ہے، تو اس کی نعمتوں پر ہماری زندگی قائم ہے۔ دوسرا وہ ہمارا مالک ہے،